بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طرح کے لاہور میں ملعونہ نے دعویٰ کیا اور اس کی بہن نے فیصلہ آباد میں اس کی تائید کی، اس کو گرفتار کر لیا گیا اور ہم نے اس پر ویڈیو بھی بنائی کہ اس ملعونہ کو بھی گرفتار کر لیا جائے۔ اب ہمیں خبر پہنچی ہے، بلکہ خود لبیک کے نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب آپ خود تشریف لائے فیصلہ آباد میں، بتایا کہ اس ملعونہ کو بھی لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہاں 3 سوال جو کہ بہت ضروری ہیں، بہت ہی ضروری ہیں۔ پہلا سوال کہ ختم نبوت کیوں ضروری ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے اس سنگین حالات میں جو میڈیا ہے، جو بڑے چینل ہیں، ان کا کردار کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے اس ماحول میں ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا کردار کیا ہے، میدان میں باہر نکلے ہیں کہ نہیں نکلے۔ سوال نمبر 1 کہ عقیدہ ختم نبوت کیوں ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور حدیث پاک میں صحیح بخاری میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ، میری اور جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے کہ ایک مکان وہ تعمیر کیا گیا ہو اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ رکھی گئی ہو خالی، لوگ دیکھ کر تعجب کرتے ہوں، اور میں تمہیں بتا دوں وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اب عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور شاعر نے بھی اس کی ترجمانی کی کہ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرف و اعلیٰ، تیرا دین عرف و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر۔ سوال نمبر 2 وہ یہ ہے کہ آج کے اس سنگین ماحول میں ہمارے جو بڑے میڈیا چینل ہیں ان کا کردار کیا ہے نیوز کا۔ دیکھیے کہ اگر آج کوئی نکھٹو جس کو دین کا علم نہیں ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بات کہہ دے اس سیاستدان کے خلاف، تو یہ اس ویڈیو کو وائرل کر دیں گے کہ یہ بات کیوں کہی گئی۔ لیکن دیکھیے ہمارے نبی، آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی گئی، انبیاء کی گستاخی کی گئی، اللہ کی گستاخی کی گئی، لیکن ان کے جو ہے کان پر جوں بھی نہیں رینگ رہی۔ یہ کیسی، یہ گونگا میڈیا ہے، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ بنیادی عقیدہ ہے ہم سب کا۔ اور اگر ہم نے تو دیکھا ہے اب تک کوئی بھی نیوز نہیں آئی، اگر آپ نے کوئی نیوز دیکھی ہے تو ہمیں بھی بتا دیں۔ اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، کیونکہ یہ عقیدہ بہت ضروری ہے، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور شاعر نے بھی اس کی ترجمانی کی کہ خود میرے نبی نے یہ بات فرما دی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے یہ بات فرما دی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آج کا سیاستدان اس کا اس بارے میں کیا کردار ہے۔ تو ابھی تک کوئی رد عمل کسی بھی سیاستدان کا نہیں آیا ہے۔ جو بھی بڑے بڑے ہیں، وہ کوئی پی ٹی آئی کا ہے، وہ کوئی نون لیگ کا ہے، وہ جو ہے بلاول بھٹو ہے پیپل پارٹی کا، کسی کا بھی رد عمل نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ انہیں مسئلہ ختم نبوت کی اساسیت کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر رد عمل آیا ہے تو اہل سنت و جماعت کی جو طاقت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ وہاں سے آیا ہے، بلکہ خود شاہ صاحب، خود ظہیر الحسن شاہ صاحب وہ اتنی دور اپنے شہر سے یہاں فیصل آباد تشریف لائے، کس لیے؟ عقیدہ ختم نبوت کے لیے۔ اور دیکھیے نا، یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ رد عمل دیا انہوں نے آ کر ہمیں بتایا۔ اور دیکھیے اب آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، دیکھیے کہ کون سیاستدان ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دے رہا ہے۔ یہ کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ انہیں ختم نبوت کا احساسیت کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو ووٹ دیں گے جو کہ ختم نبوت کا علم ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ ذرا سوچئے اس بات کو۔ اور ہمارا تو یہی عقیدہ ہے بلندی پہ صدا ختم نبوت کا علم،
نہ جھکا ہے نہ جھکے گا نبوت کا علم۔